دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ کہا، بھارت کی جانب سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ فورم نے کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ ہمارے شہداء کا خون ڈرائے گا نہیں جائے گا۔ فورم کو آرمی چیف کی تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ آرمی چیف نے ٹرائل سرفیسز سمانگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی کردار کو سراہا۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے، کوئٹہ، قلات، مستونگ اور سر ڈھاکہ میں مسافر بسوں کو نشانہ بنایا۔ سر ڈھاکہ کے قریب بعض مسافروں کے اغوا کی اطلاعات موصول۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق تمام مقامات پر سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور رسپانس دیا۔ عوام کی جان، مال اور املاک کی حفاظت کے لیے فورسز الرٹ ہیں۔ مسافروں کی بحفاظت واپسیابی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کی صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہے۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے ہم جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے کہ دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک محسن ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم اس نظام کو کیوں درہم برہم؟ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہم کیوں نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں گے؟ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی خبروں کی تردید۔ کہا کہ آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری مدبر شخص ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی ہیں۔ کے پی میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی۔ بانی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات۔ پاک روس وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور سرگئی لاروف کی آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ دونوں رہنما ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آسٹریلوی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ دو طرفہ مضبوط تعلقات، تجارت اور تعلیم میں تعاون کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات۔ معاشی اور تجارتی تعلقات کی مزید بہتری پر اتفاق۔ ملک میں بجلی چوری میں بڑی بڑی کمپنیاں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انکشاف۔ کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ توانائی کے شعبے کو مجموعی طور پر 591 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومتی کوششوں سے 191 ارب روپے کی بچت ممکن ہوئی۔ حکومت نے چوری اور نقصانات میں کمی کے لیے 100 ارب روپے کے ریلیف کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ای کامرس برآمدات میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارمز پر 3 لاکھ سے زائد پاکستانی مقامی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ملک میں ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش اہل خانہ نے وصول کر لی۔ بھائی اور بہنوئی سرد خانے سے لاش وصول کرنے پہنچے۔ بھائی نوید اصغر نے کہا کہ خبر پھیلائی گئی، والدین لاش وصول نہیں کر رہے۔ باڈی پولیس کسٹڈی میں ہو تو قانونی تقاضے مکمل کرنا پڑتے ہیں۔
3 दिन से पुलिस से राबते में थे। 1 माह कबल मेरी पुप्पो की रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। वालिदैन इसी वजह से भी काफ़ी परेशान थे। SSP साउथ महरोज अली कहते हैं वरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं। वरसा ने फौरी किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया। अक्टूबर 2024 के बाद से खातून के राबते मुनक़ता थे। हमेरा खुद फैमिली से राबता करती थी, फैमिली उनसे राबते में नहीं रहती थी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। पुलिस का इंकशाफ। DIG साउथ के मुताबिक अदाकारा का फ़ोन और सोशल मीडिया अक्टूबर 2024 से गैर फ़ाल था। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट सितंबर 2024 की है। फ्लैट की बिजली भी तवील अरसे से मुनक़ता थी। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आखिरी राबिता ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से हुआ था। खाने पीने के सामान की म्याद से लाश के पुराने होने की तस्दीक। पुलिस का कहना है कि असल हक़ाइक़ के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसमें 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। तफ्तीश के बाद मौत की असल वजूहात सामने आई। लाहौर को मूसलाधार बारिश ले डूबी। 8 घंटे की बारिश से कई इलाकों में 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। आम शाहराहों पर पानी का राज। गलियां पानी में गुम, फिरोजपुर रोड दरिया बन गया, अंडरपासेस झील में तब्दील, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। निशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी वाला तालाब में 178, गुलबर्ग 139, अलामा इकबाल टाउन 135, अमनाबाद 128, लक्ष्मी चौक 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपरमाल, जेल रोड, ताजपुरा और गुलशन रावी में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मातल रही। लाहौर में इंतजामी नाहली का बड़ा गढ़ा। मूसलाधार बारिश ने वाटर टैंक मंसूबे की खली खोल दी। कई माह से इल्तिवा के शिकार मंसूबे में नाक़िस हिकमत अमली। मंसूबे की दीवार के साथ 15 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बिजली का पुल भी जमीन बोस हो गया। सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर बारिश के पानी का राज। सेशन कोर्ट, मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी भी बारिश के पानी में डूब गई। मॉनसून बादलों ने जुलाई को भगो दिया। तिगड़ी बारिश से कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश के बायस नाले बिफर गए। राजनपुर और DG खान की रोदो कोही में तुग़यानी। नारोवाल, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, चिन्योट, कसूर, ओकाड़ा और खुशाब में बादल जमकर बरसे। लोअरदीर, एबटाबाद, चित्राल और मालाकंड में छड़ी। हैदराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में बारिश हुई। बोलान, बारखान, खुजदार, मूसाखेल और सिब्बी में भी बारिश के बायस जल थलेक हो गया। मरी और गिरदनुमा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। GPO चौक में गाड़ियां फंस गईं। पानी के तेज बहाव से GPO चौक में टफ टाइल्स उखड़ गई। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में निकासी आप मुकम्मल, बेशतर सड़कें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वासाइलकारों की कारकर्दगी से खुश। कहा मूसलाधार बारिश में घंटों खड़ा होकर काम करने वाले एहलकारों को शाबाश देती हूँ। बारिश में वासा इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की टीम्स मुसलसल सरगर्म अमल रही हैं। पाकिस्तान जाने पर बेटों की मुमकिन गिरफ्तारी के बयानात पर जुमाइमा गोल्डस्मिथ बरहम। एक्स पर अपने पैगाम में बानी PTI की साबिका अहलिया ने कहा, हुकूमती वज़रा कहते हैं बेटों ने वालिद से मिलने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या फौल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI के बेटों के जरिए फसाद की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी को चाहिए बेटी को भी साथ लेकर आएं। PTI वाले इस वक्त वेले हैं, उन्हें कोई ना कोई बात तो घड़नी है। सुथरा पंजाब के बाद अब सुधरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। PTI दौर में बुज़दार, परवेज़ इलाही और फराह गोगी ने गंदम का पैसा खाया है। यूसुफ रजा गिलानी को टिडाप स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में क्लीन चिट मिल गई। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। FIA ने टिडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे।
یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی تبدیلی اور صحت سے متعلق باتوں کو افواہ قرار دے دیا. کہا کہ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا. CEC چاہے تو یہ فیصلہ واپس لے سکتی ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع. MPS کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت. اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ. تمام 26 ارکان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم. سینٹ ٹکٹ کی تقسیم سے قبل پی ٹی آئی میں اختلافات. KP اسمبلی میں PTI MPA طارق آریانی کی علی مین گنڈا پور پر تنقید. منافق اور پارٹی کو یرغمال بنانے والا قرار دے دیا. طارق آریانی نے علی مین گنڈا پور پر مشال یوسف زئی کو سینٹ ٹکٹ دینے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی عائد کیا ہے. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے. 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز اضافے سے 20 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے. 4 جولائی تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 14 ارب 50 کروڑ ڈالرز تھے.